کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا. جیسے عاملوں کے پاس جانے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ، مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں، عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو، قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم ہم سے زیادہ ہیں. عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے، اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں، بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ہمیں تو ان کے 2% کے لوگ نہیں، ہمیں ان کا پتا ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں، گھر میں کوئی چور نہیں ہے اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں، چھینٹیں بھی اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے جن ہیں. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بیوقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کچھ خود چوری. کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو CID اور ISI اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے، ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے، ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے، آپ ذرا سونگ کے بتائیں. ایسے یوں کر رہا تھا، سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا. میں نے جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں، پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے، پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو، یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو، چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے ہیں نا ایسے شیماڑو کافی ہے. بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو کروا لو ان سے، کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے، کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتے ہیں نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا. میں نے 2 منٹ میں پکڑ لیا. سونگے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ، گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے، بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے. یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا، جس نے چوری کیا اس نے FIR کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہ ناراض ہو جائے وہ، لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے، یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں، ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو، اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں، عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام بڑھ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے.